زکوٰۃ کس شخص کو دی جا سکتی ہے یا زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، تو اس سے متعلق بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے یا زکوٰۃ آپ کسے دے سکتے ہیں، تو اس مسئلے میں گہرائی ہے، بہت زیادہ ڈیپتھ ہے۔ اس مسئلے کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں سامنے کہ جس کو انسان ڈسکس کرتا ہے، جس کو آپ سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے ان مسائل میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں کا ذکر کیا ہے یا ان مصارف کا ذکر کیا ہے کہ جن کی طرف آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا جن میں آپ زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتلا دوں کہ زکوٰۃ کے لیے، چونکہ ہم ہمارے ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ لوگوں کو موٹی موٹی شرائط پتہ ہوں، اور کسی ایسے شخص میں وہ شرائط جب انہیں بظاہر نظر آ جائیں تو وہ اس کو زکوٰۃ ادا کر دیں۔ عموماً اس طرح ہوتا ہے، لوگ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کسی شخص کی ملکیت میں کوئی رقم جانا ضروری ہے۔ یعنی زکوٰۃ جب آپ ادا کرتے ہیں تو وہ رقم کسی شخص کی ملکیت میں جائے گی، مستحق کی ملکیت میں جائے گی، تبھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی وجہ سے جب آپ مسجد میں کوئی رقم دیتے ہیں یا مدرسے میں رقم دیتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی ملکیت میں نہیں جاتی ہے۔ ہاں، کچھ مدارس میں پھر وہ جو مستحق طلباء ہوتے ہیں انہی پر وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح جو وہ طلباء ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، شرعی طور پر مستحق ہوتے ہیں، جب ان کی ملکیت میں جاتی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن عموماً مساجد میں اس طرح نہیں ہوتا، مساجد میں عموماً وہ رقم ڈائریکٹ استعمال کر دی جاتی ہے، تو اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اس طرح۔ اسی طرح آپ کوئی رفاہی کام کرتے ہیں، کوئی بھی رفاہ عامہ کے کام کرتے ہیں، تو اس میں بھی چونکہ وہ ملکیت میں نہیں جاتی ہے رقم، تو اس وجہ سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ مسئلہ بذات خود اختلافی ہے، اور ملکیت میں جن لوگوں نے اس کو معیار بنایا ہے وہ تمام کے تمام تقریباً فقہاء ہیں، تو ان کے نزدیک یہ شرط لازمی ہے۔ البتہ کچھ فقہاء بعض ایسے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ شرط لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح دور جدید کے بعض حضرات ایسے ہیں، وہ بھی اس چیز پر کلام کرتے ہیں، اور اس چیز کو وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے کسی کی ملکیت میں کوئی رقم جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی رفاہ عامہ کا کوئی کام ہو گیا یا پھر کسی کی ضرورت میں کوئی رقم استعمال ہو گئی تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب حال ہی میں ایک ایسی شخصیت گزری ہیں، وہ اس چیز کے قائل تھے۔ اسی طرح یوسف قرضاوی صاحب ہیں، وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں جو موجودہ زمانے میں اس چیز کے قائل ہیں۔ لیکن بہرحال انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ انسان اس طرح ادا کرے کہ جس میں کسی کا اختلاف باقی نہ رہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو زکوٰۃ جب ادا کرے تو کسی کی ملکیت میں وہ رقم پہنچائے، اور کسی کی ملکیت میں وہ رقم کسی طرح پہنچا دے تاکہ اس کی زکوٰۃ بغیر کسی اختلاف کے ادا ہو جائے۔ تو یہ تو ملکیت کا مسئلہ تھا۔ اب جہاں تک اس شخص کا مسئلہ ہے کہ جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ شخص اس کے اوپر خود زکوٰۃ کا حکم عائد نہ ہوتا ہو شریعت کی طرف سے، یعنی وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے، کس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس پر ہمارا ایک لیکچر ریکارڈڈ ہے، اس کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتلا دی ہیں کہ زکوٰۃ کس شخص پر واجب ہوتی ہے، اس کے پاس کیا کیا اور کون کون سا مال کتنی مقدار میں ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص پر زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، ایسے شخص کو کہ جس پر خود زکوٰۃ واجب ہوتی ہو۔ تو اس کا ایک میں اوور ویو دے دیتا ہوں کہ جس کے پاس سونا چاندی مال تجارت، روپیہ پیسہ کرنسی وغیرہ، یہ چیزیں اس کے پاس نہ ہوں، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر، یا پھر اگر سونا ہو تو وہ 7.5 تولہ خالی اس کی جو مقدار ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ بعض لوگ یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ اس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ چیزیں نہ ہوں، یعنی اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان نہ ہو، گھر میں ایکسٹرا فرنیچر رکھا ہوتا ہے، ایکسٹرا برتن ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں ہوتے ہیں، اس طرح جو اور چیزیں ایسی ہیں وہ جو ضرورت سے زیادہ چیزوں میں آتی ہیں، جو روزمرہ استعمال میں نہیں آتی ہیں، تو ایک شرط یہ بھی اس میں ہے، اور وہ کتنی مقدار میں ہونی چاہیے، وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے، کہ وہ شخص اس کے پاس اتنا سامان اگر موجود ہے کہ جو فالتو سامان ہے جو اس کے استعمال میں نہیں آتا ہے، تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر ہے اور زکوٰۃ کا سامان باقی اس کے پاس نہیں ہے، تو تب بھی آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، وہ مستحق نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز بھی دیکھنے والی اس میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اور شرائط ہیں باقی وہ بڑی ڈیپتھ میں آ جاتی ہیں، جیسے وہ بنو ہاشم نہ ہو، سید نہ ہو۔ بہرحال یہ چیز اختلافی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ بنو ہاشم کو اور سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ تو بہرحال یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جب آپ نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے تو اس کے لیے کیا آپ کو دیکھنا ہے۔
اس کے بعد ایک اور چیز میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ آج کے دور میں چونکہ آپ کسی سے اتنی زیادہ تحقیق اور تفتیش نہیں کر سکتے کہ کسی بندے کو اتنی زیادہ آپ اس سے پوچھ گچھ کریں اور اس کے بارے میں ایک ایک چیز آپ کو پتہ ہو کہ بھئی اس کے گھر میں ضرورت سے زیادہ کیا سامان ہے اور کیا نہیں ہے، تو یہ چیز ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جنرلی جو انسان کے آس پڑوس کے بندے ہوتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو بندہ سفید پوش ہو تو انسان اس کو پہچان لیتا ہے کہ بھئی اس کے کیسے حالات ہیں، کس طرح گزارا کر رہا ہے، اور جو عموماً اس طرح کے بندے ہوتے ہیں ان کے پاس ضرورت سے زیادہ چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں، تو بظاہر اس کی انسان کو تحقیق کر لینی چاہیے، اور اگر انسان صحیح سمجھتا ہے بغیر اس کے پوچھے ہوئے، انسان کو یقین ہے، اس کا دل ٹھکتا ہے اس بات پر کہ یہ بندہ مستحق ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر اگر بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے تو انسان نے اپنی طرف سے تحقیق مکمل کر لی تھی اور اپنا دل بھی ٹھک گیا تھا اس کا، تو اس کے بعد اگر پتہ چلتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، دوبارہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کی چیز ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ جس شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں موٹی موٹی کیا چیزیں ہیں، یہ ہماری اس میں آ گئی ہیں۔ باقی ان چیزوں میں اختلاف بھی ہے اور ان چیزوں کے اندر بہت سارے اقوال بھی ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل کے اندر ایک ایک چیزوں پر اپنا لیکچر ریکارڈ کروائیں گے تو اس کے اندر ہم اس کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو ہم انالائز کریں گے۔